بوقار ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک العزیز الغفار، خالق اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، غم گسار امت، نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، انیس الغربین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، جناب محمد الرسول اللہ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نچھاور کریں، پڑھیں وابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہیدان کرب و بلا، وہ جانثاران دین و مذہب، وہ جینیس مذہب اسلام کے درخشندہ، وہ ستارے جن کو رہتی دنیا تک انسان بھلا نہیں سکتا، انہی کے کردار و افکار، انہی کے ماحول و پوزیشن، کیریکٹر کی بنیاد پر مذہب اسلام کا تحفظ اور مذہب اسلام کی بقا ہے۔ اسی مذہب اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسی مذہب اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے، اسی مذہب اسلام کو سینچنے کے لیے، اسی مذہب اسلام کو جو پست کر رہے تھے ان لوگوں سے کے چنگل سے نکال کر بالا کرنے کے لیے، وہ جانثاران جنہوں نے اس مذہب اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سینچا، سینچنے کے بعد اپنی جان کو بھی رب کائنات کے حوالے کر دیا
اور یہ بتلا دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ بتلا دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم غلامان محمد ہیں، اگر غلامی کا حق ادا کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہم عمل کریں گے، کردار حسین کو ہم اپنائیں گے، ان کی باتوں پر، ان کے افعال پر ہم عمل کریں گے، ان کے کردار و مشن پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ جب کوشش کریں گے تو ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ لوگ خود بخود کہہ دیں گے کہ یہ حسینی ہے۔ ہمارا کردار خود بخود بولے گا، ہمارا ماحول خود بخود بولے گا کہ واقعی یہ دیکھو، یہ اللہ والوں کے چاہنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، محبت کا دم اتنا بھرتے ہیں کہ جب محبت کی وجہ ان کے کردار سے جھلکتی ہے کہ یہ مذہب اسلام کے اتنے پختہ لوگ ہیں کہ مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان کو تو گوا سکتے ہیں، مذہب اسلام پر کچھ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مگر کہاں ہیں وہ لوگ؟ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، نویدن کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، اپنے کردار و مشن کو بدلیے، تعلیمات قرآن اور تعلیمات احادیث نبویہ اور تعلیمات اولیاء کاملین کو اپنے اندر لے کر آئیے، انشاءاللہ تعالی پھر وہ روشنی، کیونکہ العلم نور، علم ایک روشنی ہے، جب روشنی وہ دل کے اندر ہو جائے گی، جب دل روشن ہوگا تو اس کے ہاتھ روشن ہوں گے، دل روشن ہوگا اس کی آنکھیں روشن ہوں گی، دل روشن ہوگا اس کا کردار روشن ہوگا، جس جگہ وہ چلے گا کہ واقعی پتہ لگے گا کہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ اولیاء کرام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، بدل کر رکھ دیں۔ سوال کیا گیا تھا، آپ کو بتلا دوں، اہل بیت سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، اہل بیت کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت، کسی نے کہا تھا اس محبت میں اگر مر جائے تو احادیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَاتَ بِغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرًا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایمان والا ہو کے مرا، وَمَن مَاتَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرے گا، اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم شہادت کے درجے کو پائیں، اپنے کردار میں دیکھیں کہ امام حسین راضی ہوں گے یا نہیں راضی ہوں گے۔ واقعی حقیقت بات یہ ہے کہ جن جن حضرات نے، جن جن جانوں نے اپنی جان کو رب قدیر کے حوالے کر دیا، اے میرے مولا پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم، وہ زندگی ہمارے لیے بیکار ہے، وہ وجود ہمارے لیے بیکار ہے، جو ہمارا وجود موجود ہو، ہمارے کان موجود ہوں، ہماری زبان موجود ہو، ہمارے ہاتھ موجود ہوں، اور اہل بیت کی گستاخیاں کی جائیں یا مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ہمیں وہ وجود نہیں چاہیے، وہ گردن نہیں چاہیے، وہ سر نہیں چاہیے، وہ ہاتھ نہیں چاہیے، وہ پاسا نہیں چاہیے۔ ہم بچانے کے لیے ہم مذہب اسلام پر اور مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان تو دینا گوارا کر سکتے ہیں، مگر مذہب اسلام پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں۔ اے میرے دینی اسلامی بھائی، اس کو اپنائیے۔ داستان کربلا، وہ اہل بیت اطہار کے ذکر و اذکار بڑے لمبے ہیں، وہ تاریخ بڑی لمبی ہے، وہ داستان بڑی لمبی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی داستان کربلا، تاریخ کربلا آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی وہ میں واقعتاً اور اپنی یادداشت کے مطابق
انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا کہ آیا کہ امام باڑہ کس سے کہتے ہیں؟ مسئلہ پوچھا، امام باڑہ کس سے کہتے ہیں؟ اب امام کا مطلب ہوتا ہے مقتدا، امام کا مطلب ہوتا ہے رہنما، امام کا مطلب ہوتا ہے بڑا، امام کا مطلب ہوتا ہے نائب رسول، جو نیابت رسول کا تاج اپنے سر پر رکھ کر سارے لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے رب کائنات کی وحدانیت، اسی کی آواز پر جب لوگ لبیک کہتے ہیں، جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ اکبر کہیں گے، جب تک نہیں کہا ہے تو نہیں کہیں گے، جب تک امام کھڑا نہیں ہے تو لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک امام بیٹھا ہے تو لوگ بیٹھے رہیں گے، جب تک امام نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے جب تک نہیں اٹھائیں گے۔ یہی تو امام ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ ہمارا مقتدا ہوتا ہے، ہمارا رہنما ہوتا ہے، ہمارا بڑا ہوتا ہے۔ تو میرے دینی اسلامی بھائیوں، جہاں پر بات آتی ہے امام باڑے کی کہ امام باڑہ کس سے کہتے ہیں؟ باڑہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کسی نے کہا تھا عید کے موقع پر، ایک شاعر ہیں انہوں نے کہا تھا بڑے اچھے انداز میں کہ دے کے صدقہ ہر دے کے صدقہ ہر مسلم عید گاہ جانے لگا، بٹ رہا ہے ہر جگہ، بٹ رہا ہے ہر جگہ باڑہ رسول اللہ کا، بٹ رہا ہے ہر جگہ باڑہ رسول اللہ کا۔ فیض کی جگہ، فیض کی جگہ، کچھ ملنے کی جگہ، باڑہ کہتے ہیں بزرگان دین سے کچھ مل جائے، کہ باڑہ مل رہا ہے، ان کا فیض مل رہا ہے، ان کے دربار سے کچھ مل رہا ہے۔ تو اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، امام باڑہ، امام کے بٹنے کی جگہ، امام کے دربار سے کچھ بٹنے کی جگہ۔ آج کل ہم امام باڑہ اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے نام پر نام و نمود بلا وجہ کے نقوش بنا کر، بلا وجہ کے نقوش بنا کر جس جگہ وہ رکھ دیا جاتا ہے، جس نے غسل نہ کیا ہو، نہایا نہ ہو، بسم اللہ یاد نہ ہو، الحمدللہ یاد نہ ہو، جسے کچھ بھی یاد نہ ہو، دن اور رات گالیاں دینے والا ہو، دن اور رات مکاری کرنے والا ہو، دن اور رات جھوٹ بولنے والا ہو، بے نمازی ہو، وہاں پر پہنچ کر امام حسین کے نام پر جارت کے سامنے جو دعا کرے اور سارا کھچڑا کھا جائے، کبھی تو اس کو دیتا ہے، کبھی بوٹیاں نکال کر کھا جائے، اس کو امام باڑہ کہتے ہیں۔ امام باڑہ کسی پتہ لگتا ہے کہ یہ امام باڑہ جو تھا نا، اصل میں اس کی اصل کچھ ہے مگر لوگوں نے بنا کچھ اور دیا۔ امام باڑہ بنانا جائز ہے، امام باڑے اگر بنے تو صحیح معنی میں بننا چاہیے۔ کہتے ہیں امام باڑہ ہم نے بنایا ہے، شہیدان کرب و بلا وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہم نے ایک جگہ متعین کی ہے، ہم نے ایک جگہ کو بنا دیا ہے، ہم نے ایک جگہ کو رکھ دیا ہے، وہاں پر امام حسین کے نام پر بیماروں کا علاج کروایا جائے گا، وہاں پر امام حسین کے نام پر غریب بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی، وہاں پر امام حسین کے نام پر علی جدہ و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر وہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے گا، بے سہاروں کو سہارا دیا جائے گا۔ جب یہ کئی تمام امورات ہونے لگیں گے، اس کے نام پر امام باڑہ کہہ دیجئے، اس کی وجہ سے امام باڑہ کر دیجئے۔ یہ ہے امام باڑہ۔ مگر کہاں ہیں؟ خواب غفلت میں ہیں کہ خدا کو بھول گئے فکر روزی روٹی میں،
خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ بندے راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو یا نہ ہو، لوگ راضی ہو جائیں، خدا راضی ناراض ہو جائے، خدا راضی ہو یا نہ ہو، خدا والے راضی ہوں یا نہ ہوں، مگر لوگوں کی رضا کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے میرے دینی اسلامی بھائیوں، میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شہیدان کرب و بلا، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں نا، جس مذہب کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس مذہب کو ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اسی مذہب کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کو کٹوایا تھا۔ تپتے ہوئے صحرا میں میرے دینی اسلامی بھائیوں، انہی کے نام پر لنگر کیے جائیں، وہ امام باڑہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر سید الشہداء حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضے کا بعین ہی نقشہ بنا کر وہاں پر رکھ دیا جائے، اونچی جگہ بنائی جائے، باقاعدہ منبر بنایا جائے، وہاں پر امام حسین کا روضہ بنا دیا جائے۔ روضہ بنا کر ایک محرم سے لے کر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہو، اعلانات ہو جائیں، گاؤں گاؤں اعلانات ہو جائیں کہ ہم نے امام حسین کا روضہ بنایا ہے، امام باڑہ آج کھلے گا، امام حسین کا روضہ بھی دکھایا جائے گا۔ جس نے مذہب اسلام کے لیے ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، امام حسین کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے گا، بے سہاروں کو سہارا بھی دیا جائے گا۔ امام حسین نے یہی تو مذہب اسلام کا درس دیا تھا کہ اے لوگو دیکھو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے مذہب پر، اس کے دین پر آنچ نہ آنے دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور وہ روضہ دکھا کر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ وہ امام حسین کا روضہ ہے، تم وہاں کربلا تو نہیں جا سکتے مگر ان کا روضہ یہاں پر ہم نے بنایا ہے۔ اے لوگوں دیکھو، آنکھیں آپ کی تازہ کر لو، دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر ذکر و اذکار کیا جائے، ذکر اہل بیت کیا جائے، 10 روز کا پروگرام کیا جائے، پروگرام میں شہیدان کرب و بلا کی داستان پیش کی جائے، پھر کہا جائے کہ اے لوگو یہ امام باڑہ ہے، تم سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود بخود کہہ دیں گے یہ امام حسین سے منسوب ان کا امام باڑہ ہے۔ کہاں ہیں لوگ؟ خواب غفلت میں۔ آج گھر گھر امام باڑہ بنا لیا۔ امام باڑہ بنانے کے لیے امام حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ امام باڑہ بنانے کے لیے، امام باڑہ کہنے کے لیے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا۔ 18 سال کے کڑیل جوان حضرت قاسم کو قربان کرنا پڑے گا، غازی عباس کو قربان کرنا پڑے گا۔ وہ قربانیاں کہاں ہیں؟ اے میرے دینی اسلامی بھائی، حق کو پہچانو، حق کی بات کو لبیک کہو، حق بات پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، علامہ حسن استاد زمن رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں
قدر شان اہل بیت، تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت، کہ ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم ہمیں اچھائیاں کرنے برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے صحیح معنی میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔